یا چہک کر کے سنیں یا مچل کے سنیں، 4-6 بات سنا کر کے ہی جاؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً زمین و آسمان کی پیدائش میں اور صبح و شام کی گردشوں میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اب برادران ملت اسلامیہ، میں تفصیل میں نہ جا کر کے اختصار میں اپنی بات پوری کرتے ہوئے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جو یہ فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش صبح و شام کی گردش میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، بتا دیا گیا ہے کہ نشانیاں بھی ہیں، مگر نشانیاں ہیں تو کس کے لیے ہیں؟ عقل والوں کے لیے ہے۔ اب برادران ملت اسلامیہ، آپ زمین کا مطالعہ کیجئے، زمین کے سطح کا آپ اندازہ لگائیے، پہاڑوں کو دیکھیے، شمس و قمر کو دیکھیے، سورج اور چاند کو دیکھیے، آپ ان کے انجمن کا احاطہ کر کے انجمن کا آپ نے ذہن و فکر میں احاطہ کرنے کی کوشش کیجئے اور ان چیزوں پر غور کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ سب کے سب نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اس بات کی نشانیاں ہیں، اس چیز کی نشانیاں ہیں کہ جب اس چھوٹا سا مائک بغیر بنائے نہیں بنتا، جب ایک چھوٹا سا موبائل بغیر بنائے نہیں بنتا، جب ایک چھوٹی سی موٹر سائیکل بغیر کسی ڈرائیور کے نہیں چلتی ہے، جب چھوٹی سی گاڑی بغیر کسی ڈرائیور کے نہیں ڈرائیو ہوتی ہے، تو جب اتنا چھوٹا سا سامان بغیر کسی کے بنائے بغیر کسی کے چلائے نہیں چلتا، تو اتنا بڑا سورج ہے، وہ کہ بغیر کسی کے چمکائے کیسے چمک رہا ہے، یہ چاند و سورج بغیر کسی کے چمچائے کیسے چمک رہے ہیں، یہ زمین، یہ سمندر، یہ لہریں، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ پہاڑ، یہ شمس، یہ قمر، یہ شجر، یہ حجر، یہ بغیر کسی کے بنائے کیسے بن گئی ہے؟ یقیناً کا بنانے والا ہے، یقیناً پیدا کرنے والا ہے، یقیناً ایجاد کرنے والا ہے، یقیناً تخلیق کرنے والا ہے، یقیناً جیت کرنے والا ہے۔ اور جب انسان غور کرے گا تو چھوٹی چیز کو بنانے کے لیے چھوٹی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی چیز کو بنانے کے لیے بڑی طاقت کی ضرورت ہے۔ رب تعالیٰ سے زیادہ کسی کے پاس طاقت و قوت نہیں۔ غور کرے گا تو پتہ چل جائے گا زمین کو پیدا کرنے والا پروردگار ہے، انسان کو پیدا کرنے والا خدا تعالیٰ ہے، آسمان کو پیدا کرنے والا خدا ہے، سورج کو چمکانے والا خدا ہے، ستاروں کو چمکانے والا خدا ہے، انجمن، کہکشائیں، مریخ، ان سب کو ایجاد کرنے والا، ان سب کو چلانے والا، ان سب کو پیدا کرنے والا خدا وحدہ لا شریک ہے۔ انسان غور کرے گا تو خدا تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت افسوس، کیا کہنے۔ افسوس، اللہ نے جس کو پیدا کیا تھا حضور، اسی کو لوگوں نے خدا سمجھ لیا، اسی کو لوگوں نے خدا سمجھ لیا۔ چاند بنایا تھا، غور کرے انسان خدا تک پہنچے تو چاند کو، سورج بنایا تھا انسان غور کرے تو سورج کو، سمندروں کی لہریں اللہ تعالیٰ نے بانے تھے تو سمندر کے سامنے، سمجھئے گا، سمجھے؟ تو ضرورت پڑ گئی ایسے لوگوں کی جو بتائیں قاری نور محمد یہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح ہے، جو بتائیں مولانا نور النبی یہ طریقہ غلط، یہ طریقہ صحیح، جو بتائیں پکڑ پکڑ کر کے، سمجھا کر کے، بلا کر کے، اخلاق سے، کردار سے، گفتار سے لوگوں کو سمجھائیں، اے لوگوں یہ خدا نہیں ہے، یہ سورج خدا نہیں ہے، اس نے سورج کو پیدا کیا وہ خدا ہے، یہ پہاڑ خدا نہیں ہے، اس نے پہاڑوں کو پیدا کیا وہ خدا ہے، یہ چاند، یہ سما، یہ ستارے، یہ درخت، یہ انسان، یہ سمندر، یہ ساری چیزیں خدا نہیں ہے، جس نے ان کو پیدا کیا وہ خدا ہے، جس نے ان کو تخلیق دی ہے وہ پروردگار عالم ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اب برادران ملت اسلامیہ اس کام کے لیے اس ذمہ داری کے لیے پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے، موسیٰ علیہ السلام آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے، پروردگار عالم کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے، مگر میرے نبی نے اعلان فرما دیا، اے لوگوں انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، قرآن کہتا ہے ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا اے لوگوں
کوئی نبی نہیں آئے گا تو اب پرسپور والے بھٹک جائیں گے تو انہیں سیدھی راہ کون بتائے گا, انہیں اچھی راہ کون بتائے گا, انہیں اللہ تعالیٰ کے دربار تک, اللہ تعالیٰ کے دربار تک, خدائے تعالیٰ کی بارگاہ تک کون لے کر کے جائے گا, کون سمجھائے گا؟ نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ, اے میرے امتیوں, ٹینشن نہ لو, انما العلماء ورثۃ الانبیاء. کوئی نبی تو نہیں آئے گا مگر انبیاء کرام کے وارثین آتے رہیں گے, نبیوں کے خلفاء آتے رہیں گے, نبیوں کے نائبین آتے رہیں گے. نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن بقائی, بلوائے سٹک, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. کیا کہنے اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا مگر نبیوں کے وارثین آتے رہیں گے. ان وارثین کی تفصیل کے ساتھ اگر اندازہ لگاؤ, تفصیل کے ساتھ نام بتایا جائے تو غوث پاک شیخنا شیخ عبد القادر جیلانی یہ رب احمد تک آتے رہیں گے, خواجہ اجمیری کی آمد ہوتی رہے گی, حضرت وارث پاک آتے رہیں گے, حضرت مقدم شیخ جہانگیر کی چوچوی آتے رہیں گے, حضور بقاء اللہ شاہ علیہ رحمۃ الرحمن کی تشریف آوری ہوتی رہے گی. حضور بقائی صاحب قبلہ شیخ عبدالعلیم بقائی علیہ رحمۃ الرحمن کی آمد ہوتی رہے گی. قیامت تک اولیاء کرام آتے رہیں گے, قیامت تک بزرگان دین آتے رہیں گے, قیامت تک پروردگار عالم کے یہ پیارے بندے آتے رہیں گے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے, صفی پور شریف یہاں سے 100 کلومیٹر دور کوئی لنگڑا ہے جا نہیں سکتا ہے, کوئی اندھا ہے جا نہیں سکتا ہے, کوئی غریبی کی وجہ سے جا نہیں سکتا ہے. اب اگر وہ کسی ولی سے ملنا چاہے تو وہ کیسے مل سکتا ہے؟ اب برادران ملت اسلامیہ اس مسئلے کو بھی حل کر دیا. پروردگار عالم نے وہ مسئلہ اس طریقے سے حل ہوا کہ دنیا کے ہر حصے میں, ہر گوشے میں, ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے خلفاء کو بھیج دیا ہے, اپنے نبیوں کے نائبین کو بھیج دیا ہے. بغداد کے رہنے والے ہو, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. عبد القادر جیلانی کا مزار یہاں ہے. بغداد کے رہنے والے ہو, بالوردانوں کا مزار یہاں ہے. بصرہ کوفہ کے رہنے والے ہو, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. امام اعظم یہاں کے رہنے والے یہاں ہیں. پاکستان کے رہنے والے ہو, حضرت بابا غرید کنجر یہاں تشریف فرما ہے. پاکستان کے رہنے والے ہو, داتا گنج شکر ہجویری یہاں ہے, وہاں نہیں جا سکتے ہو, اجمیر جا سکتے ہو تو دین چشتی اجمیری مل جائیں گے. اب برادران ملت اسلامیہ کلیئر چلے جاؤ, صابر پیا کلیئر بھی مل جائیں گے. بہرائی چلے جاؤ, وارث پاک بہرائی چلے جاؤ, حضرت سیدی سالار مسعود غازی میں نظر ملیں گے. پیر مبارک بندی چلے جاؤ, حضرت وارث پاک مل جائیں گے. ارے یہاں بھی نہیں جا سکتے تو میرے رب نے کرم فرمایا ہے, میرے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا ہے, اے لوگوں اگر تم اپنی جگہ سے کھسک نہیں سکتے, چل نہیں سکتے, جا نہیں سکتے اور کسی ولی کی زیارت کی تمنا ہے تو نبی نے اس مسئلے کو بھی آسان کر دیا ہے اور فرمایا میری امت کے 40 نیک لوگوں میں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے. میری امت کے نیک لوگوں میں 40 لوگوں میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. شرط ہے دیکھنے کے لیے نگاہ ہونی چاہیے, پہچاننے کے لیے بصارت کی طاقت ہونی چاہیے. درود شریف سناؤ, سنائیے بھائی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سننا چاہتے ہو؟ زیادہ نہیں, 10 منٹ, کیونکہ پہلے وعدہ کر لیا ہے بھائی, ورنہ آپ ہی لوگ بولو کہ مولانا لوگ کہہ جاتے لیکن عمل نہیں کرتے. آپ ہی لوگ کہتے ہیں. ایک بات میں بتا دوں آپ کو, عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ مسجد سے نکلے, گھر سے نکلے, نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کے ساتھ ایک خادم, توجہ ہے نا میرے بھائی, آپ کے ساتھ ایک خادم. ٹینشن نہ لیجئے اے بھیا, موبائل بنانے والے, وہ موبائل بنا رہا ہے, کیوں ٹی وی اردو پر سب کچھ آ جائے گا, گھبراؤ نہیں. سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی جا رہے ہیں, ایک خادم آپ کے ساتھ. بڑے افسوس کی بات ہے, ہمیشہ تو سرکار بغداد کے ساتھ ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا, آج تو میں تنہا ہوں. اتنے میں کیا دیکھا, داہنے طرف سے, بائیں طرف سے, آگے سے, پیچھے سے
सब लोग इकट्ठा हो गए, यहाँ तक कि ये धक्का खाते खाते पीछे हो गए। अब फिर टेंशन, इससे अच्छा तो वही था, इससे अच्छा तो वही था, कम से कम साथ साथ तो चल रहा था, कम से कम बगल में तो चल रहा था। अब ये क्या हुआ, इतने लोग आ गए कि मैं धक्का खाते खाते पीछे चला गया। इतने में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी वहीं से पुकार उठते हैं, ऐ शख्स, जब मैंने किसी को बुलाया ना था तो ये भी तुझे बर्दाश्त न हुआ, और जब मैंने हजारों को बुला लिया है तो ये भी तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुन, अब्दुल कादिर के हाथ में, तवज्जो, अब्दुल कादिर के हाथ में रब ताला ने वो ताकत और कुव्वत दी है कि जब मैं चाहता हूँ लोगों के दिलों को अपनी तरफ खींच लेता हूँ, और जब चाहता हूँ अपने से जुदा कर देता हूँ, जब चाहता हूँ अपने से दूर कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। आज आप सैयद अब्दुल अलीम बकाई अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की आप इस उससे पाके फातिहा खानी की आप महफिल में यहाँ तशरीफ फरमा है, उलमाए किराम का बयान हो रहा है, आप समाअत कर रहे हैं, कुछ सुना जा रहा है और कुछ सुनाया जा रहा है, कुछ देखा जा रहा है, उलमाए किराम की आप ज़ियारत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह चंद मिनटों के बाद अपने पीरो मुर्शिद की भी आप ज़ियारत करेंगे। ये सब कुछ हो रहा है, यकीन करो आप आए नहीं हैं, अगर आना होता तो हजारों नहीं आए हैं, आना होता अपनी ताकतों कुव्वत से, अपनी चाहत से, अपनी पसंद से, अगर आना होता तो हजारों नहीं आए हैं। ये ना समझो कि मैं मस्जिद के सामने जो प्रोग्राम हो रहा था, बकाई साहब का उर्स हो रहा था, उसमें मैं गया था, ये ना समझो, बल्कि यूं कहो मोहब्बत के साथ इश्क के बोल में बोलो कि मुझे बकाई ने बुलाया है, हुजूर बकाई साहब अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने बुलाया है, तब मैं उनकी महफिल में आया, तब मैं उनकी महफिल में आया हूँ। ये बुजुर्गों की शान होती है, ये बड़ों की शान होती है, अल्लाह के नेक बंदों की शान होती है, परवरदिगारे आलम के बरगुज़ीदा बंदों की शान होती है कि वो अपने चाहने वालों पर निगाहे करम डाल देते हैं, अपने चाहने वालों पर निगाहे करम कर देते हैं, अपने चाहने वालों पर निगाहे रहमत फरमा देते हैं। अब सारी बिगड़ी बन जाती है, मुसीबतें दूर हो जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, बीमार शिफायाब हो जाता है, दुख दर्द दूर हो जाता है, रिस्क में तंगी वाला रिस्क में कुशादगी होने लगती है, बीमार शिफायाब हो जाता है, परेशानियां दूर होने लगती हैं, बे औलाद साहिब औलाद हो जाता है, बे मकान मकान वाला हो जाता है, परेशानियां दूर हो जाती हैं, मुसीबतें दूर हो जाती हैं। बस शर्त ये है, प्यार से, मोहब्बत से, दिल से, इखलास से अपने पीरो मुर्शिद को याद कर लो, इंशाअल्लाह उनका फैजान बारिश बनकर, सावन बनकर, बरसात बनकर आपके ऊपर इतना बरसेगा, इतना बरसेगा कि उसके छींटे आप बर्दाश्त, उसके छींटे आप इकट्ठा नहीं कर पाओगे। चलते चलते मैं बस आखिरी बात आपके सामने अर्ज करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब बकाई साहब की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें तो मैं नहीं बता सकता, टाइम कम है। एक बात आप समाप्त कीजिए, इजाज़त है ना भाई? हाथ उठा करके बोलिए जल्दी से, किसकी किसकी इजाज़त नहीं है। चलिए मेरी तरफ तवज्जो करें आप, टेंशन नहीं, सिर्फ आखिरी बात मुझे कहना है, वक्त भी ज़्यादा नहीं लेना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर बकाई साहब अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान की जब जिंदगी का मैंने मुताला किया तो जिंदगी का मुताला करने के बाद हमें क्या पता चलता है, और क्या पता चलता है कि एक ऐसा शख्स जो 1904 में आपकी पैदाइश हुई, 1904 में बकाई साहब अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान की पैदाइश हो रही है, थोड़े से बड़े हुए तो पीरो मुर्शिद ने उन्हें अपना मुरीद बना लिया। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, 3 ही साल के बाद उन्हें खिलाफत भी अता कर दी, काम दे दिया, जाओ चले जाओ, दे दिया, अब जाओ अपनी जिम्मेदारी निभाओ। यतीम खाना जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, भेज दिए जाते हैं, जाओ बनवरिया चले जाओ।
جاؤ فلانا جگہ چلے جاؤ، جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ، پیر و مرشد نے بھی اس کو ان کی ڈیوٹی لگا دی، فلاں علاقے میں چلے جائیے۔ اب ملازمت کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، یوں آپ آسان لبولے سے بھی سمجھ لیجئے کہ روزی روٹی کا اپنا بندوبست اور اپنا انتظام کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنا انتظام کم، دین اسلام کا انتظام زیادہ ہو رہا ہے، رات بسر ہو رہی ہے، دین اسلام کی فکر ہے، صبح ہو رہی ہے، دین اسلام کی فکر ہے، شام ہو رہی ہے، دین اسلام کی فکر ہو، نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، شریعت کی پابندی ہو رہی ہے، اسلام کی پابندی ہو رہی ہے، روزوں کی پابندی ہو رہی ہے، ہر کام اپنا گھریلو کام بھی چل رہا ہے، شریعت کے احکام پر عمل بھی ہو رہا ہے، مگر گونڈا کا علاقہ ہے، مگر گونڈا کا علاقہ ہے، ترکگنج کا علاقہ ہے، پاسپور کا علاقہ ہے، کرنیل گنج کا علاقہ ہے، یہ علاقہ جہالت سے بھرا ہوا ہے، لوگ جاہل ہیں، جہالت بڑھتی چلی جا رہی ہے، جہالت کا بول بالا ہے، جہالت کا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا ہے، دور دور تک مولانا نہیں ہے، دور دور تک عالم نہیں ہے، دور دور تک حافظ قرآن نہیں ہے، دور دور تک قرآن نہیں ہے، دور دور تک عالم دین مفتیان اعظام نہیں ہے، تو بقائی صاحب علیہ رحمت و زمان نے قوم کے اس درد کو اور اس کمی کو احساس کیا، جگہ جگہ پر آپ نے مکتب قائم کیا، جگہ جگہ پر آپ نے مدرسے قائم کیا، اور سارے مدرسوں کا مرکز، سارے مدارس کے مرکز کی حیثیت سے دارالعلوم یتیم خانہ صفیہ کرنیل گنج میں قائم کیا۔ اب بچے یہاں سے حافظ بنیں گے، بچے یہاں سے قاری بنیں گے، بچے یہاں سے عالی بنیں گے، بچے یہاں سے مفتی بنیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دارالعلوم یتیم خانہ صفیہ کا آپ معائنہ کیجئے، آپ مطالعہ کیجئے، اس کے اندر تک تہ تک جانے کی کوشش کیجئے، پتہ کیا چلے گا کہ علاقے میں نہیں، یو پی میں نہیں، ہندوستان ہی میں نہیں، پوری دنیا کے لگ بھگ مختلف گوشوں میں دارالعلوم یتیم خانہ صفیہ کے فارغین، وہاں سے پڑھنے والے بچے دین مدین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن بقائی، جشن بقائی، نعرہ تکبیر۔ آخری جملہ یہ نہ سمجھو کہ بقاء اللہ شاہ علیہ رحمت و رضوان دنیا سے رخصت ہو گئے، اب مجھے فیضان کیسے ملے گا؟ بقائی صاحب علیہ رحمت و رضوان دنیا کی نگاہوں کے سامنے سے روح پوش ہو گئے، اب مجھے کیسے مدد ملے گی؟ حضرت صوفی عطار علیم صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ان کا فیض ہمیں کیسے ملے گا؟ ارے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حضور شعیب العلیم مقدس ذلہ العلی، آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ بقاء اللہ شاہ علیہ رحمت و رضوان کا فیض، سید عبدالعلیم بقائی علیہ رحمت و رضوان کا فیضان، ان کے والد گرامی کا فیضان، سارے بقائی سلسلوں کے بزرگوں کا فیضان بارش بن کر حضور شعیب العلیم، حضور شعیب العلیم مقدس ذلہ العلی والنورانی کے دستے کرم سے سارے بزرگوں کا فیضان ہمیں آپ کو ملتا رہے گا۔ انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے خادم زین العابدین امجدی کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔